السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا وہ 6 بندے جن لوگوں نے اسلام قبول تو کیا مگر وہ مکہ کے رہائشی نہیں تھے، یعنی کفار مکہ سے نہیں تھے، لیکن وہ پہلے 6 غیر مکن بندے تھے، یعنی مکہ کے نہیں تھے۔ وہ پہلے 6 بندے جن لوگوں نے جو مشرف اسلام ہوئے، جن کو پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے جو مکہ کے باہر کے لوگوں میں۔ تو وہ 6 بندوں کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ وہ 6 بندے جن لوگوں نے اسلام تو قبول کیا، ان کی وجہ سے اسلام کو کیا فائدے ہوئے، ان کی وجہ سے کیسے بیعت عقبہ اولیٰ ہوا، بیعت عقبہ ثانی ہوا، اور ان کاوشوں اور جدوجہدوں کی وجہ سے یعنی ہجرت مدینہ کیسے کامیاب ہوا۔ تو ان سارے باتوں کو ہم لوگوں نے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا ٹاپک شروع کروں تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ہم لوگ ان سوالات کو ڈسکس کر رہے ہیں جو اکثر انٹرویوز میں یا کہ کمپٹیٹیو ایگزامز کے پیپرز میں کینڈیڈیٹ سے پوچھے گئے ہوں، ان سوالات کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ فی الحال ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں ریپیٹیڈلی اسٹوڈنٹس سے یا کہ کینڈیڈیٹ سے، ان کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک ٹاپک جو اکثر اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا ہے، آج ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ عروس القرآن، یعنی عروس القرآن کسے کہتے ہیں؟ تو عروس القرآن سورہ رحمان کو کہتے ہیں۔ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس کو عروس القرآن کیوں کہتے ہیں، کس کے کہنے سے یہ عروس القرآن کا لقب سورہ رحمان کو ملا، تو اس کا لفظی مطلب کیا ہے، تھوڑا سورہ رحمان کس حوالے سے اس میں ڈسکشن کس چیز کا ہے، تو ان چیزوں کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ جو سورہ رحمان میں یہ جو پہلا آیت ہے وہ الرحمن، تو رحمان کے جو لفظی مطلب ہے انتہائی رحم فرمانے والا، یہ تو اس کا لفظی مطلب ہو گیا۔ رحمان کی رحمانیت کو یا کہ اس ورڈ کو تھوڑا ایکسپلین کیا ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رحمان کی رحمانیت بولتے کس کو، اس نے اپنے الفاظوں میں اپنے علم کی حد تک اس کو تھوڑا وضاحت کیا۔ اس نے اس کو 4 کیٹیگریز میں رکھا ہے کہ پہلا جو رحمان کی سب سے بڑی رحمانیت ہے یا کہ احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر، وہ یہ ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو تخلیق فرمایا۔ یہ رحمان کی سب سے بڑی کرم نوازی ہے، یا کہ ہم انسانوں پر یا کہ اس کی سارے مخلوقات پر یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو کریٹ کیا، یہ رحمان کی رحمانیت ہے ایک۔ دوسرا اس نے یہ بولا کہ کریٹ تو کیا، تخلیق تو کی، لیکن اس کی یہ بھی کرم نوازی ہے یا کہ اس کی یہ بھی احسان ہے کہ تخلیق کرنے کے بعد بھی ہم لوگوں کو ایسے بھی یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہم لوگوں کی رہنمائی فرمائی، حق کی طرف رہنمائی فرمائی۔ یہ بھی رب پاک کا، رب عظیم کا جو ہے بہت بڑا رحم و کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ اور تیسرا اس نے رحمان کی رحمانیت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کی رحمان کی رحمانیت یہ بھی ہے کہ وہ قیامت کے روز ہم لوگوں کو کے اوپر رحم فرمائیں گے، غفور و رحیمی کا جو صفات ہیں ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو معاف فرمائیں گے۔ یہ بھی اس کی ایک عظیم احسانوں میں سے ایک احسان ہے ہمارے اوپر کہ وہ تخلیق بھی کیا، تخلیق کرنے کے بعد ہم لوگوں کو گائیڈ بھی کیا، رہنمائی بھی فرمائی حق کی طرف۔ واپس جو ہم لوگوں میں سے کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی اپنے زندگی میں، ان کو قیامت کے دن معاف بھی فرمائیں گے۔ ان سب سے بڑھ کر جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھا جو درجہ دیا رحمان کی رحمانیت کا، کہ وہ ان سب سے اعلیٰ جو ہمارے اوپر جو اس کا بڑا کرم نوازی ہے یا کہ احسان ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنا دیدار بھی ہم لوگوں کو کرائیں گے۔ ایک تو ہم لوگوں کو تخلیق بھی کیا، خود ہدایت بھی دی، گائیڈ بھی کیا، رہنمائی بھی کی۔ گائیڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم لوگوں کو پھر بھی غلطی کوتاہی ہوگا تو پھر بخش بھی دے گا،
بخش دینے کے بعد پھر جو ہے اپنا دیدار کرے گا. یہ رامان کی رامانیت ہے. ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم لوگوں کو علم القرآن یعنی قرآن کا علم بھی عطا فرمایا. قرآن کا علم جو ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ یعنی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ عطا فرمایا، پھر اس کے ذریعے عالم انسانیت کو یعنی کہ بلکہ انسانیت عالمین میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو معلم بنا کر کے دوسروں کو تک علم پہنچایا. تو یہ ہوتا سورہ رامان یعنی رب پاک کی رامانیت کے بارے میں. ابھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے سورہ رامان کو عروس القرآن کیوں کہا جاتا. تو عروس جو ہے وہ لفظ عرس سے نکلا ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ عرس پلانے بزرگ کا عرس ہے، اس ہستی کا عرس ہے. تو یہ لفظ عرس کا مطلب خوشی ہوتا ہے. عروس جو ہے دلہن کو بولتے ہیں. تو قرآن کی دلہن جو ہے سورہ رامان کو کہا جاتا ہے. اس کو کیوں قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے اور کدھر سے اس کو قرآن یعنی یہ لقب سورہ رحمان کو یہ لقب ملا. تو یہ حضرت علی سے روایت ہے. تو حضرت علی نے بولا تھا کہ سورہ رحمان جو ہے کو جو ہے عروس القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے سورہ رحمان کو. تو ادھر سے حضرت علی کی اس روایت سے لے کر آج تک سورہ رحمان کا دوسرا نام عروس القرآن یعنی اس کو کہتے ہیں. سورہ رحمان میں ڈسکس کیا ہو رہا ہے، رب پاک کی اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو سورہ رحمان کے 3 رکوع ہیں، 78 آیات پر یہ مشتمل ہے پورا صورت. یہ صورت جو ہے بیک وقت جن اور انسان ان دونوں کو رب پاک مخاطب ہے، ان کو بول رہے ہیں صورت میں. عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے یہ جو صورت ہے سورہ رحمان یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ کے دور نبوت کا وہ دور جو مدینہ میں گزرا اس دوران یہ صورت نازل ہوا. لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو ریسرچ ہے اس میں جو اپنے دلائل اور روایت اور ریفرنسز کے ذریعے ان کی حد تک جو ہے اس کو مکی صورت قرار دے دیا. تو اس صورت میں ڈسکس یہ ہوتا ہے رب پاک جو ہے اپنے نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. جو نعمتیں یعنی زمین کے اندر ہے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جو آسمانی نعمت ہے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی کائنات کے اوورال نعمتوں میں جو جگہ جگہ سے جو موٹے موٹے نعمتیں ان کا ذکر کرتے ہیں اس صورت میں. اس کے علاوہ اس صورت کی ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ اس صورت میں جو صورت کا آیت نمبر 16 ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ واپس جو ہے 31 مرتبہ یعنی صورت میں 31 مرتبہ رب پاک نے اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے. ہر 2-3 نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر 3-4 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی انسان کو جنات کو ریپیٹڈلی یہ چیز یاد دلا رہا ہے، بلکہ ان کو بتا رہا ہے کہ کائنات میری نعمتوں سے بھرا پڑا ہے، کس کس نعمتوں کو آپ جھٹلاؤ گے. ہر 2-3 آیات جو ہے نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد جو ہے یہی آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ آیات 31 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے اس صورت میں، رب پاک نے ریپیٹ کیا ہے. تو یہ تھا سورہ رحمان کے بارے میں تھوڑا بہت ڈسکس، تفصیلاً مگر مختصر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا. تو اس کی حد تک یعنی عروس القرآن کی حد تک یہ سورہ رحمان کو ہم لوگوں نے آج ڈسکس کیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے واپس. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.